اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان دوبارہ ایک نئے موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میری ایک چھوٹی سی کاوش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ قرآن مجید سے کوئی ایسا عنوان نکالا جائے کہ جو لوگوں تک پہنچا سکوں۔ ظاہر ہے مجھ سے زیادہ قابل ترین لوگ موجود ہیں، میں تو طفل مکتب ہوں، مگر میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب قرآن مجید میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غور نہیں کرتے، یہ فکر نہیں کرتے، یہ تدبر سے کام نہیں لیتے، تو ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ یہ بہترین الہامی کتاب اس کو ترجمے سے پڑھا جائے۔ آج کا عنوان جو ہے وہ ہے المصور۔ اگر آپ پروردگار عالم کے 99 اسماء حسنہ کی تلاوت کریں تو اس میں ایک المصور بھی صفات میں شامل ہے۔ المصور یعنی خاص مصور، دا پینٹر۔ دنیا میں جتنے مصور آئے آ کے چلے گئے، جتنے موجود ہیں مصور وہ بھی چلے جائیں گے، اور قیامت تک جتنے آتے رہیں گے وہ بھی مصور ہوں گے۔ المصور سوائے ذات علی اعلیٰ کے، پروردگار عالم کے، کوئی نہیں ہے المصور۔ تو ایک موقع ایسا آیا تھا کہ میں نے اپنے کسی عزیز سے پوچھا کہ اللہ سوچتا ہے؟ اس کا جب وہ کوئی شاہکار بناتا ہے تو کیا سوچتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اقتدار صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، وہ تو کہتا ہے بس کن فیکون۔ تو مجھے سورہ یاسین کی آیت ملی، آیت نمبر 82، اور اس میں صاف صاف لکھا ہے، تحریر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا تو کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ ارادہ لفظ جب ہم اردو میں بولتے ہیں تو اس کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے میں نے ارادہ کیا کہ میں آج خطاطی میں سورہ اخلاص اس کی خطاطی کروں گا۔ آج میں نے سوچا ہے کہ آج میں کن فیکون کے اوپر خطاطی کروں گا، تو میں نے ارادہ کیا اس کا، تب میں نے اس کے اوپر قلم چلایا ہے، مارکر چلایا ہے، اس پہ پھر میں نے رنگ بھرے ہیں۔ تو اس میں صاف صاف ہے کہ یہ اس کا ایک امر ہے۔ جب وہ سوچ لیتا ہے اور ارادہ کر لیتا ہے تو کہہ دیتا ہے کن فیکون۔ اب وہ المصور ہے، یعنی صرف مصور نہیں ہے، المصور ہے، ایک خاص مصور ہے۔ قرآن پاک میں جہاں سارے انبیاء کے نام نہیں ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اونٹ کی بناوٹ میں غور نہیں کرتے ہیں کہ میں نے اونٹ کو کس طرح سے بنایا ہے، اونٹ کے خد و خال پہ غور نہیں کرتے، اونٹ کی بناوٹ پہ۔ پھر کسی مقام پہ کہتا ہے پروردگار عالم کہ یہ پرندے جو ہوا میں ٹھہر جاتے ہیں اڑتے اڑتے، تو کبھی تم نے غور کیا کہ ان کو ہواؤں میں معلق کون کر دیتا ہے؟ کون ان پرندوں کو ہوا میں ٹھہرائے رکھتا ہے؟ یہاں تک آیت آئی ہے، غور نہیں کرتے یہ۔ پھر سورہ انشقاق میں یہ ہے کہ قسم ہے شفق کی، جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو جو ہم سرخی دیکھتے ہیں آسمان پہ، سرخی، شفق، تو پروردگار عالم سورہ انشقاق میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ شفق پہ غور نہیں کرتے ہیں۔ شفق کی قسم کہ اس میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں، اور یہ پوچھتے ہیں کہ ہم مر کے ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تو ان سے کہہ دو کہ ان کو وہی زندہ کرے گا دوبارہ جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اور یہ بتاؤ، قرآن کے میں ارشاد گرامی ہے، یہ بتاؤ
کہ تمہارا دوبارہ سے زندہ کرنا، پیدا کرنا، دوبارہ سے تمہیں لاموجود کرنا وہ زیادہ مشکل ہے، یا 7 آسمانوں کا بنانا؟ تو جب میں 7 آسمان بنا سکتا ہوں تو تمہارا، کیونکہ تم جب عدم میں تھے تو وجود میں لایا، اور پھر تم دوبارہ سے اپنے مرکز سے اٹھو گے تو میں ہی اٹھاؤں گا تم کو۔ وہ المصور ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے، اگر پھل کی مثال لے لیں، جیسے ابھی سیزن آئے گا آم، کتنی اقسام ہیں کوئی بتا ہی نہیں سکتا ہے۔ زبان ایک ہے، اس پہ ہر پھل کا ذائقہ الگ محسوس ہوتا ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ سمندر کے اندر بے تحاشا وہ مچھلیاں جو حلال کر دی گئی ہیں یا وہ جن کو آپ کھا سکتے ہیں، ان کی تعداد آج تک کوئی نہیں بتا سکا۔ کتنی اقسام ہیں مچھلیوں کی، کوئی بھی نہیں بتا سکتا ہے، کوئی نہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی مچھلی سے لے کے شارک جو ہے، جو پورے بڑے بڑے جہازوں کو غرق کر دیتی ہے، شارک مچھلی، یعنی معمولی سے معمولی وہ جراثیم یا وہ وائرسز جو نیکڈ آئی سے، یعنی کھلی ہوئی آنکھ سے آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، جس کو آپ مائکروسکوپک وائرس کہتے ہیں، اس کے بغیر نہیں دیکھا جا سکتا ہے، وہ تک کا وہ خالق ہے۔ کچھ ایسے ہیں، وہ المصور ہے، وہ ایسا ہے جس نے ایسے بھی بنائے ہیں وائرسز یا جرثومے، جس کو بھی آپ نام دے دیں، جو زندہ ہیں اور فریزنگ پوائنٹ پہ زندہ رہتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی بنائے ہیں جو آگ کے اندر زندہ رہتے ہیں، آگ میں زندہ رہتے ہیں۔ اب آپ اسی کی مثال لے لیجئے کہ ابلیس نے یہی کہا تھا کہ میں افضل ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے، مٹی کے اوپر آگ کو فضیلت ہے، تو آگ سے بنا ہے مگر زندگی ہے، زندگی ہے۔ درخت کے اندر آگ ہے، اگر درخت کو آپس میں رگڑا جائے، جو اس کا تنا ہوتا ہے اس کو رگڑا جائے تو چنگاری پیدا ہوتی ہے، اس میں آگ موجود ہے، مگر کیسا بہترین المصور ہے کہ وہ درخت جلتا نہیں ہے، جلتا نہیں ہے۔ ایسے ایسے پرندے بھی دیکھے ہیں المصور کے کہ جس میں 10 12 خوبصورت رنگ ہیں، اگر گننے پہ آئیے تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ پرندوں کی اتنی اقسام ہے، اتنی اقسام ہے کہ اس کا شمار ناممکنات میں سے ہے۔ ہر کا خد و خال، اس کی ساخت، اس کی رنگت، اس کا ایسا لگتا ہے کہ المصور نے اپنے حسین ترین اور خوبصورت ترین کن فیکون سے کیا خوبصورت رنگ بکھیرا ہے اس کے اندر، کیا خوبصورت رنگ ڈالا ہے اس کے اندر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، کل سے انشاءاللہ تعالیٰ پہلا روزہ ہوگا۔ اس میں جتنا قرآن پاک تلاوت کی جائے، جتنی قرآن پاک کی سوروں کی تلاوت کی جائے، ختم قرآن کیا جائے، جتنا ترجمے سے پڑھا جائے، جتنا عمل کیا جائے کم ہے۔ وہ بابرکتیں راتیں آنے والی ہیں جو مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ راتیں ہیں جس کے لیے 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں لیلۃ القدر، وہ جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، وہ اتنی حسین کتاب، اتنی بہترین کتاب۔ بخدا میں اس قرآن مجید کو گواہ بنا کے بول رہا ہوں، اس سے حسین کتاب، اس سے بہترین کتاب، اس سے خوبصورت کتاب، اس سے حسین ترین کتاب دنیا میں نہ پہلے کوئی آئی، نہ ہے، نہ آئے گی، قرآن مجید۔ اور وہ شخص جس نے اس کی تلاوت کی، پڑھا، حفظ کیا، سب کے درجات ہیں، سب کو اس کا اجر ملے گا، مگر جس نے اس کو ترجمے سے پڑھا، اس میں کہا کیا ہے پروردگار عالم نے، اور اس پہ عمل کیا، یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، کیا کہنا ہے۔ تو عنوان سے کہیں ادھر ادھر بھٹک نہ جاؤں، المصور 7 آسمان بنا ڈالے۔ کبھی کہتا ہے کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں ہو جا، اور ہو جاتی ہے، کن فیکون۔
پھر کبھی کہتا ہے کہ میں نے اس زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، فی ستۃ الایام ثم استوی علی العرش، پھر عرش پہ جا ٹھہرا۔ وہ المصور ہے۔ 4 چیزوں سے ہم دنیا والے مصور اپنی تصویر کو بچاتے ہیں کہ خراب نہ ہو جائے، ہوا، آگ، پانی، مٹی، اور وہ رحم مادر میں ان 4 چیزوں سے تصویر کو بناتا ہے، ہوا، آگ، پانی، مٹی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھول بنائے، بے شمار اقسام کے بنائے، ہر کی خوشبو مختلف ہے۔ اگر آپ کے پاس آنکھ بند کر کے آپ کے پاس گلاب کا پھول لایا جائے اور آپ کے پاس کوئی دوسرا پھول لایا جائے اور آپ خوشبو سے بتا دیں گے کون سا پھول ہے، خوشبو الگ محسوس ہوتی ہے، دکھائی نہیں دیتی۔ درد محسوس ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ہوا ہے، دکھائی نہیں دیتی۔ ملک وہ جو ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں جو کرامن کاتبین ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں مگر ہیں۔ وہ پروردگار کہتا ہے کوئی متنفس ایسا نہیں جس کے آگے پیچھے میں نے نگہبان نہ رکھے ہوں، وہ ہمیں تو آج تک نظر نہیں آئے مگر ہیں۔ تو کیسا المصور ہے جس نے 7 آسمان بنا ڈالے۔ کبھی کہتا ہے میرا عرش پانی پہ، کبھی کہتا ہے میرا عرش 7 آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر جا ٹھہرا۔ جب عرش کہتے ہیں تو اوپر دیکھتے ہیں، جب پانی کہتا ہے وہ تو ہم نیچے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اگر یہ پورا ایک عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی جو 99 ہیں۔ اور ایک بات میں آپ سے اور شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس ماہ مبارک رمضان المبارک کو پروردگار نے اپنا مہینہ کہا ہے، مگر سب سے زیادہ جو پڑھی جاتی ہے وہ نعت پڑھی جاتی ہے اس متبرک مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں۔ اور حمد بھی پڑھی جاتی ہے، نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، ترجمے سے بھی پڑھا جاتا ہے، تراویح بھی پڑھی جاتی ہے، لیلۃ القدر کی رات بھی آتی ہے، مگر وہ المصور ایسا ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور عرش پہ جا ٹھہرا، جس نے کہا میرا عرش پانی کے اوپر ہے، کبھی پانی کہتا ہے، کبھی 7 آسمانوں کے اوپر کہتا ہے۔ ایسے ایسے اس نے پھول بنائے جس کی خوشبو ایک دوسرے سے جدا گانہ ہے۔ ایسے ایسے اس نے پرندے بنائے جس میں اتنا خوبصورت کلر ڈالا، اتنا خوبصورت رنگ ڈالا۔ ایسے ایسے پودے بنائے، ایسے ایسی خوبصورت کلیاں بنائیں جس کے اوپر قلم لکھنے سے قاصر ہے۔ ایسا قوس و قزح کا دھنک کے 7 رنگ اس نے بکھیرے جسے ہم رینبو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے اوپر نگاہ ٹک نہیں سکتی ہے، خیرہ ہو جائیں ایسا۔ کیا سورج بنایا ہے، کیا چاند بنایا ہے، کیا ستارے بنائے ہیں، کیا سیارے بنائے ہیں۔ 300 کھرب سے زیادہ کہکشائیں بنائی ہیں اس نے۔ کیسا وہ المصور ہے جس نے اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ سورہ نمل میں پڑھیں تو انہوں نے اپنے حسین ترین گھوڑوں کے اوپر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیرنے میں وقت نکل گیا تو آگے آیت کہتی ہے پروردگار مجھے اس چیز نے تجھ سے غفلت میں کر دیا، تو مجھے معاف کر دے۔ یعنی تھوڑی دیر کے لیے وہ اس کی خوبصورتی میں گم ہو گئے کہ کیا حسین اس نے گھوڑے بنائے، کیا اونٹ کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ پانی کا ذخیرہ کر لیتا ہے اور صحرا اور ریگستان میں وہ سفر اختیار کرتا ہے، لوگوں کو یہاں سے وہاں لے جاتا ہے۔ یعنی آج کل کے جدید دور کی بات تو الگ ہے، اگر پرانے دور میں چلے جائیں تو لوگ جو خچر پہ بیٹھتے تھے، گدھے پہ سواری کرتے تھے، گھوڑوں پہ سواری کرتے تھے، اونٹ پہ سواری کرتے تھے۔ ناقۃ اللہ، اللہ کا ناقہ، اللہ کی اونٹنی، جو اللہ سے منسوب ہو جائے اسے اللہ سے منسوب کر کے اس کو وہ اور عزت اور عروج دیتا ہے۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔
اسی طرح وہ رمضان المبارک کے لیے کہتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اور زیادہ سے زیادہ 99 اسماء حسنی سب ایک سے ایک بڑھ کے ہیں، جس کو مکمل ایک عنوان ہے، اور اتنا فصیح و بلیغ عنوان ہے کہ اس پہ ایک جید عالم، مجھ جیسا جاہل آدمی نہیں، ایک جید عالم اس پہ بے شمار تقاریر کر سکتا ہے، خطیب خطابت کر سکتا ہے، مقرری دکھا سکتا ہے، پڑھنے والے اس پہ سیر حاصل گفتگو کر سکتے ہیں۔ 99 اسماء حسنی جتنا پروردگار عالم کا پڑھا جاتا ہے آسانی کے ساتھ، میں آپ کو یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا شخص دکھائیے جو زبانی، بالکل زبانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 اسماء حسنی، جو آپ کی صفات ہیں 99، جو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا، اپنے حبیب پاک کے لیے پسند کیا، اس نے اپنی صفات بھی 99 بتائی، اپنے حبیب پاک کی بھی صفات 99 بتائی، اور کہا کہ اس کو ذرا زبانی ایک دفعہ پڑھ کے سنا دو۔ بخدا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی تو آپ پڑھ کے، کیونکہ بار بار پڑھتے ہیں، آپ روانی سے پڑھ لیں گے، مگر مجھے ابھی تک کوئی ایسا نہیں ملا جو نبی اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 صفات والے اسماء حسنی، جو صفات ہیں 99، اس کو روانی سے پڑھ کے سنا دے۔ بہت مشکل ہیں، بہت کمپلیکیٹڈ ہیں، بہت مشکل ہیں۔ المصور نے جو شاہکار بنائے ہیں، سورہ بروج، ہم نے آسمانوں کو ستاروں سے اور برجوں سے سجا رکھا ہے، کیا اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں؟ یہ غور نہیں کرتے۔ یہ جب ہم کہتے ہیں غروب آفتاب، تو یہ ہمارے یہاں کا غروب آفتاب ہے، مگر دوسرے ملک کا وہ طلوع آفتاب ہے۔ یہاں غروب ہو رہا ہے، کہیں اور طلوع ہو رہا ہے۔ اس پہ غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ کس انداز میں اونٹ کو میں نے بنایا ہے، اس پہ غور نہیں کرتے۔ میں نے کس طرح 2 دریا بنائے جو آپس میں، جس کے برزخ آڑ ہے، نہ دائیں والا بائیں پہ جاتا ہے، نہ بائیں والا دائیں پہ جاتا ہے، کوئی کسی کو کراس نہیں کرتا ہے۔ 2 دریا جس میں سے موتی و مونگے نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا کلام اگر آپ سورہ کوثر کو لے لیں، وہ المصور ہے، اس نے کیا زبردست شاہکار بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ مختصر ترین سورہ ہے سورہ الکوثر، جس میں ساری آیتیں رے کے اوپر ختم ہو رہی ہے۔ سورہ دہر پڑھ لیں، زنجبیلا، قمطتیرہ، مستطیلہ، جتنا ہے ہم قافیہ ہے۔ سورہ رحمان کو پڑھ لیں، ہم قافیہ ہے۔ کیسا ہے المصور، کیسا ہے بخدا، جس نے یہ اقرار کر لیا سب پہ غور کرنے کے بعد، پروردگار تجھے جاننا بہت مشکل ہے، تجھے ماننا آسان ہے، تجھے تسلیم کرنا آسان ہے، تجھے سجدہ کرنا واجب ہے۔ اس لیے کہ پوری کائنات میں حضرت علی امیر المومنین جناب علی مرتضیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہ تیرے جہنم کے خوف سے اور نہ تیری جنت کی چاہ میں سجدہ کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، بلکہ تو لائق عبادت ہے، اس لیے میں تجھے سجدہ کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں۔ ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ میں نے کہا بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا تھا المصور، میں اس جملے کے اوپر اس گفتگو کو ختم کروں کہ یہ لباس پہنا ہوا ہے۔ میرے ایک دوست نے بڑی اعلیٰ بات کی تھی، اس نے کہا کہ جب ہم کسی تقریب میں جاتے ہیں، بن ٹھن کے جاتے ہیں، اچھا کپڑا لباس زیبتن کرتے ہیں، بہت اچھی طریقے سے تیار ہو کے اور بہت ہی اچھی طریقے سے اپنے آپ کو ہم لباس پہناتے ہیں، اور گھڑی اور موبائل اور بہترین گاڑی تاکہ لوگ دیکھ سکیں۔ وہ کیسا المصور ہے، کیسا المصور ہے جس نے اتنی حسین ترین کائنات سجا کے دی ہمیں، جس کا انسانوں نے بیڑا غرق کر دیا، اس کو تباہ و برباد کر ڈالا۔
اس کو تہس نہس کر دیا، وہ کہے گا آخرت میں نے کتنی خوبصورت دنیا سجا کے تمہیں دی تھی، تم نے دنیا کا کیا انجام کر دیا، تو نے اے انسان، تو نے سورہ دہر کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، کتنی حسین دنیا بنا کے سجا کے دی تھی، کیا خوشبو، کیا اس میں رنگینی، کیا اس میں دھنک کے رنگ، کیا اس میں مختلف اقسام. یعنی میں اگر اس کلپ کو بنانا چاہوں تو کہیں سے کہیں یہ پہنچ سکتی ہے، مگر ٹائم کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. یعنی جب آپ نے اقرار کر لیا سب کچھ دیکھنے کے بعد کہ عبادت کے تو ہی لائق ہے پروردگار عالم، میں تجھی کو سجدہ کروں گا، کسی اور کو نہیں کروں گا، یہی معرفت ہے، یہی اس کو پہچاننا ہے کہ میں نے تجھے نہیں پہچانا. یہ اقرار کر لینا پوری کائنات پہ نظر ڈالنے کے بعد کہ جس کے شاہکار اتنے حسین ہیں اور جس نے اتنی حسین دنیا بنا کے دی، اس نے اپنے آپ کو مخفی رکھا، چھپائے رکھا. ہم اپنے آپ کو سجا کے سنوار کے بنا کے چاہتے ہیں لوگ دیکھیں. اس نے اتنی حسین ترین دنیا و کائنات سجا کے اپنے آپ کو مخفی رکھا. نہیں، مجھ جیسے شاہکار کو میرے شاہکار میں تلاش کرو. میں نے جو شاہکار تخلیق کیے ہیں اس میں مجھے تم تلاش کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. یہ میں نے بہت دل سے یہ والی کلپ بہت دل سے بنائی ہے کہ آپ کو کیسی لگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.